بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں کہ کیا اذان کے وقت واش روم جانا درست ہے؟ اگر دوران اذان واش روم میں ہوں تو کیا کام کریں؟ کیا اگر واش روم جانا ضروری ہو تو اذان کے وقت جا سکتے ہیں؟ ان سب سوالوں کا جواب آج کی اس ویڈیو میں بیان کیا جا چکا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ جو لوگ اذان کے وقت واش روم جاتے ہیں یا انجانے میں جاتے ہوں وہ یہ ویڈیو اینڈ تک لازم دیکھیں اور اس پر عمل کریں اور دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ ان سب سوالوں کا جواب دینے سے پہلے ہم اذان کی فضیلت پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ اذان شعائر دین میں سے ہے۔ اذان کا احترام، اذان سے محبت ہر مومن کا ایمانی تقاضا ہے۔ اذان دینے کی فضیلت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، قیامت کے دن جب مؤذن اٹھیں گے تو ان کی گردنیں سب سے بلند ہوں گی۔ مذکورہ بالا حدیث کی روشنی میں درج ذیل نکات اخذ ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن مؤذنوں کی گردنیں سب سے لمبی ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مؤذن میدان حشر میں سب سے ممتاز اور منفرد نظر آئیں گے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان کو ثواب زیادہ ملے گا۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ انہیں کثیر ثواب کو دیکھنے کا اشتیاق ہوگا، اور جس شخص کو کسی چیز کے دیکھنے کا اشتیاق ہو وہ گردن اٹھا اٹھا کر دیکھتا ہے، اس لیے ان کی گردنیں لمبی ہوں گی۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی زیادہ امید ہوگی، اور جس شخص کو کسی چیز کی امید ہوتی ہے وہ گردن اٹھا اٹھا کر امید بھری نظروں سے دیکھتا ہے۔ چوتھا مطلب یہ ہے کہ مؤذن اپنے اعمال پر نادم اور شرمسار نہیں ہوں گے، کیونکہ جو نادم اور شرمسار ہوں اس کی گردن جھکی ہوئی ہوتی ہے، جبکہ ان کی گردنیں بلند ہوں گی۔ پانچواں مطلب یہ ہے کہ میدان حشر میں جب تمام لوگ گرمی سے پسینہ میں شرابور ہوں گے، مؤذنوں کو کوئی پریشانی نہ ہوگی، تبھی تو ان کی گردنیں بلند ہوں گی۔ چھٹا مطلب یہ ہے کہ مؤذن کی اذان سن کر لوگ مساجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو نمازی تابع اور مؤذن متبوع ہوا، اور متبوع چونکہ سردار ہوتا ہے، اس لیے قیامت کے دن اس کی گردن بلند ہوگی تاکہ اس کا سر نمایاں نظر آئے۔ ساتواں مطلب یہ ہے کہ گردن لمبی ہونے سے مؤذن کے اعمال کی کثرت کی طرف اشارہ ہے۔ یہ کثرت اس وجہ سے ہے کہ مؤذن کی اذان سن کر جس قدر لوگ نماز پڑھنے آئیں گے، ان تمام کے اعمال کا ثواب مؤذن کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اگرچہ نمازیوں کے اپنے اپنے ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ محترم ناظرین، اب جب اذان کے اتنے فضائل بیان کیے گئے ہیں، وہاں یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ اذان ہوتے وقت واش روم میں جانا گناہ ہے، تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ دوران اذان واش روم استعمال کرنے کی شرعاً ممانعت نہیں ہے، اس لیے جب اذان ہو رہی ہو تو طہارت یا قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایسا کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے، البتہ بہتر یہی ہے کہ اگر قضاء شدید نہیں ہے تو اذان کے وقت بیت الخلاء میں نہ جایا جائے اور خاموشی سے اذان سن کر اس کا جواب دیا جائے۔ اس طرح سنت نبوی پر عمل کرنے کا ثواب مل جائے گا، لیکن شرعاً اذان کے دوران بیت الخلاء جانا ممنوع نہیں ہے، کیونکہ اذان کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی وہاں کے تمام سننے والوں کو بخش دیا جائے گا، مگر بدقسمتی سے ہمارے نوجوان، بزرگ، عورتیں سب اذان کی آواز کو چھوڑ کر اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ واش روم میں موجود ہوں تو اذان کی آواز آپ کو سنائی دے تو بیت الخلاء میں اور غسل کے دوران اذان کا جواب دینا جائز نہیں، اور قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء غسل خانہ میں موجود شخص پر اذان کا جواب دینا بھی لازم نہیں، اور اگر وضو خانہ یا کسی پاک جگہ میں وضو کر رہا ہو تو وضو کی دعاؤں کی طرح اذان کا جواب دینا بھی جائز ہے۔ اس طرح ایسا غسل خانہ جہاں بیت الخلاء موجود نہ ہو اور جگہ بھی پاک ہو اور کپڑے اتارے ہوئے نہ ہوں، وہاں اذان کا جواب دے سکتے ہیں۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ تمام باتیں اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوں گی۔
آپ خود بھی ان پر عمل کریں اور جو لوگ اس سے ناسمجھ ہیں ان کو بھی یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ سب کا بھلا ہو اور سب کی خیر ہو۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور کمنٹ باکس میں اللہ لکھ دیں، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے۔